اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ عزیزان محترم، بیان ہوا کہ آیت اللہ سید محمد حسین حسینی طہرانی نے مطلع الانوار نامی کتاب اس کی دوسری جلد میں بہت سے ایسے واقعات مرحوم قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق نقل کیے کہ جنہیں پہلے کسی جگہ ہم نے مطالعہ نہیں کیا، اور خود مرحوم آیت اللہ طہرانی بیان کرتے ہیں کہ نہایت ہی مستند ذرائع سے ان واقعات کو نقل کر رہا ہوں کہ گویا کہ خود مرحوم قاضی سے سن کے نقل کر رہا ہوں۔ لہٰذا واقعہ جو آیت اللہ طہرانی یہاں اس کتاب میں بیان کرتے ہیں، مرحوم قاضی طباطبائی کے شاگرد آیت اللہ شیخ عباس حاتف کوچانی، جو مرحوم قاضی کے انتقال کے بعد ان کے رسمی وصی قرار پائے، یعنی مرحوم قاضی نے ان کو اپنا وصی مقرر کیا اور ان کے لیے وصیت کی تھی مکتوب، وہ آیت اللہ شیخ عباس حاتف کوچانی اس واقعے کو تحریر کرتے ہیں، یعنی بیان کرتے ہیں آیت اللہ طہرانی کے لیے، اور آیت اللہ طہرانی اسے مطلع الانوار میں تحریر کرتے ہیں۔ سلسلہ سند بھی واضح ہو گیا کہ یہ واقعہ آیت اللہ طہرانی نے خود شیخ عباس حاتف کوچانی سے نقل کیا ہے۔ آیت اللہ شیخ عباس حاتف کوچانی کہتے ہیں کہ میں اکثر صبح 2 گھنٹے کے لیے مرحوم قاضی کے پاس جایا کرتا تھا باقاعدگی کے ساتھ، اور اس 2 گھنٹے میں مرحوم قاضی کے سامنے کتاب پڑھا کرتا تھا، اور وہ اس کتاب کی تفسیر اور تشریح کیا کرتے تھے۔ یہ بات پہلے بھی بارہا بیان ہو چکی کہ مرحوم قاضی کی زندگی کے آخری ایام میں مرحوم آیت اللہ شیخ عباس حاتف کوچانی ان کے لیے فتوحات مکیہ پڑھا کرتے تھے اور وہ تشریح کیا کرتے تھے، اور جب کوئی ایسا اجنبی شخص کہ جو ان مطالب سے بیگانہ ہے وہ اس محفل میں آتا تو کتاب کو سائٹ پر رکھ دیا جاتا، اور مرحوم قاضی دوسرے کسی مطلب پر گفتگو کرنا شروع کر دیتے۔ تو شیخ عباس حاتف کوچانی اور اس کے علاوہ متعدد دوسرے احباب جو اس درس کے ساتھ مانوس تھے وہ بھی شریک ہوا کرتے تھے، اور باقاعدگی کے ساتھ آیت اللہ عباس حاتف کوچانی کہتے ہیں کہ میں 2 گھنٹے کے لیے وہاں جایا کرتا تھا اور میں پڑھتا تھا، مرحوم قاضی اس کی تشریح کیا کرتے تھے۔ تو آیت اللہ عباس حاتف کوچانی کہتے ہیں کہ ایک روز میں ان کی خدمت میں ان کے گھر جب جا رہا تھا تو ان کے نئے گھر میں جا رہا تھا۔ فرماتے ہیں کہ مرحوم قاضی رحمۃ اللہ علیہ کی 4 بیویاں تھیں، اور سب کے گھر بھی الگ الگ تھے، اور بچے بھی مرحوم قاضی کے بہت زیادہ تھے، یعنی 9 عدد بیٹے تھے اور 11 عدد ان کی بیٹیاں تھیں، تو ٹوٹل 20 اولاد۔ جب مرحوم قاضی کا انتقال ہوا تو 20 اولاد تھیں۔ لیکن خود مرحوم قاضی کے گھر میں جو ان کا اپنا ذاتی کمرہ تھا جسے وہ خود استعمال کرتے تھے، وہاں صرف ایک چٹائی تھی اور اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ اور پہلے بھی ہم مرحوم قاضی کے حالات میں بیان ہو چکے کہ وہ ازراہ غیب، یعنی کوئی ظاہری سبب نہیں تھا ان کے کام کا یا کوئی کاسبی کا یا روزگار کا، نہ ہی ان کو کہیں اور سے پیسے آتے تھے، نہ ہی مراجع تقلید کی جانب سے انہیں کوئی باقاعدہ وظیفہ دیا جاتا تھا، لہٰذا کہاں سے ان کا گزر بسر ہوتا تھا یہ کوئی نہیں جانتا۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ازراہ غیب ارتزاق کیا کرتے تھے، یعنی خدا بند متعال ان کے لیے ان کی ضروریات زندگی کے اسباب فراہم کر دیا کرتا تھا۔ البتہ بہت سخت زندگی مرحوم قاضی نے بسر کی، اور ان کے حالات زندگی میں ہم تفصیلاً ان مراحل کو بیان کر چکے ہیں۔ تو آیت اللہ شیخ عباس حاتف کوچانی کہتے ہیں کہ میں ان کے گھر میں جب جا رہا تھا تو میرا گزر نجف اشرف کی دیوار کے پاس سے ہوا، چونکہ نجف اشرف کے اطراف میں ایک دیوار بنا رکھی تھی شہر نجف کی حفاظت کی خاطر، تو اس وقت اس دیوار کے کچھ آثار موجود تھے، اور میں اس دیوار کے پاس سے گزرتا ہوا مرحوم قاضی کے گھر جا رہا تھا۔ بعد میں آیت اللہ طہرانی مرحوم حاتف کوچانی سے اس بات کی وضاحت بھی نقل کرتے ہیں کہ اب وہ دیوار موجود نہیں ہے۔ قدیم زمانے میں وہ دیوار ہوا کرتی تھی شہر کی حفاظت کے لیے، لیکن بعد میں جیسے ہی شہر توسیع اختیار کرتا گیا اور وسعت اختیار کرتا گیا، بڑھتا گیا، تو وہ آہستہ آہستہ دیوار ختم ہو گئی، اور بہت سے علاقے شہر کا حصہ بن گئے جو پہلے شہر میں نہیں تھے۔ تو میں اس دیوار کے پاس سے گزر رہا تھا کہ اچانک میرے ذہن میں یہ خیال آیا
کہ وہابیوں نے جب کربلا پر حملہ کیا اور نجف اشرف پر حملہ کیا تو کس قدر نقصان ہوا۔ در واقع شیخ عباس حاتف کوچانی 21 اپریل 1802 عیسوی اور اس کے بعد کے وقائع کی طرف جو ہے وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ اس دور میں سعودی عرب میں عبدالعزیز بن محمد کی حکومت تھی، اور وہاں اس دور میں وہابیوں نے سعودی عرب سے عراق پر حملہ کیا تھا، اور باقاعدہ 2 سے 5 ہزار تک افراد اس حملے میں شہید ہوئے تھے۔ یعنی بعض مورخین نے لکھا کہ 2000 افراد کو انہوں نے شہید کیا، بعض مورخین نے لکھا کہ 5000 افراد تک کو انہوں نے وہاں ان کا قتل عام کیا تھا وہابیوں میں، جن میں علماء موجود تھے، صلحاء موجود تھے، حضرت سید الشہداء کے زائرین موجود تھے، کربلا میں مقیم جو عراقی حضرات ہیں وہ اس میں ان کی بہت بڑی تعداد تھی، اور بالخصوص وہ زائرین جو ایران سے وہاں زیارت کے لیے آئے ہوئے تھے وہ سب وہاں اس حملے میں مارے گئے، حتیٰ کہ راستے میں جو افراد ان کو ملے انہوں نے سب کو قتل عام کر دیا۔ تو آیت اللہ عباس حاتف کوچانی اس حملے کی شدت کو بیان کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ خون کا دریا جاری ہو گیا تھا، اس قدر وحشتناک انہوں نے کربلا پر حملہ کیا۔ اس حملے میں انہوں نے حضرت سید الشہداء علیہ الف التحیۃ وثنا کے گنبد کو شہید کر دیا، انہوں نے حضرت سید الشہداء کی زریع اطہر کو شہید کر دیا، جتنا سونا، جواہرات، قیمتی موتی وغیرہ، کرنسی وغیرہ، قیمتی قالین، اسلحہ جات جو تاریخی نوعیت کے وہاں میوزیم میں محفوظ کیے جاتے ہیں، سب کو انہوں نے غارت کر لیا۔ حتیٰ زریع اطہر کو جب انہوں نے شہید کیا تو آپ کو اگر نہیں معلوم تو میں بتا دوں کہ بطور معمول حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی یہ جو ذریعہ اطہر باہر سے آپ کو نظر آتی ہے کہ چاندی کی ہوتی ہے یا سونے کی ہوتی ہے یا اس میں مختلف نفیس قسم کا کام کیا جاتا ہے، اس زری کے اندر ایک چھوٹی سی زری بنائی جاتی ہے، ایک صندوق بنایا جاتا ہے جو لکڑی کا ہوتا ہے، اور اس صندوق کے اوپر اس زری کو سوار کیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے زری کو توڑ دیا اور اندر جو لکڑی کا صندوق تھا اسے بھی شہید کر دیا، اور پھر اس کے بعد آیت اللہ عباس حاتف کوچانی کہتے ہیں کہ اسی لکڑی کو انہوں نے حضرت سید الشہداء کی قبر اطہر کے اوپر وہاں جمع کیا، اس کو آگ لگائی، اور پھر باقاعدہ اس کے اوپر چائے بنا کے ساروں نے وہاں بے حرمتی کی حضرت سید الشہداء علیہ الف التحیۃ وثنا کی قبر اطہر کی۔ تو مرحوم آیت اللہ عباس حاتف کوچانی کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں اچانک اس دیوار کے پاس سے گزرتے ہوئے وہ تمام واقعات جو اس دور میں کربلا معلیٰ میں ہوئے وہ میرے ذہن میں آ گئے کہ انہوں نے اس طرح سے کربلا پہ حملہ کیا تھا، اور پھر اس کے بعد وہ تمام مہاجمین نجف اشرف پر حملہ کرنے کے لیے آئے، اور اس دور میں یہ دیوار مکمل طور پر شہر کے اطراف میں ہوا کرتی تھی، اور وہ لوگ اس دیوار کی وجہ سے شہر کے اندر داخل نہیں ہو سکے، اور خود نجف کے جو رہائشی ہیں انہوں نے بھی شدت کے ساتھ مقاومت کی، اور یہ وہابی کچھ عرصہ وہاں شہر نجف کے باہر انہوں نے اجتماع کیا، تدبیر لگائی کہ کسی طرح سے شہر کے اندر داخل ہو سکیں، لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا تو یہ لوگ واپس لوٹ گئے۔ تو آیت اللہ طحرانی کہتے ہیں، نقل کرتے ہیں مرحوم عباس حاتف کوچانی سے کہ میں اس دیوار کے پاس سے گزرتے ہوئے میرے ذہن میں یہ خیال آیا، اور ایک بہت ہی گہری سوچ میں یہ سوچنے لگ پڑا کہ ہمیں مختلف قسم کا اسلحہ چلانا سیکھنا چاہیے، ہمیں چاہیے کہ خود کو تیار کریں اور اپنے نوجوانوں کو تیار کریں کہ اگر خدا نخواستہ کبھی دوبارہ ہمارے اوپر ایسا حملہ ہو گیا، حضرات محمد و آل محمد کے ان مزارات کی بے حرمتی کرنے کے لیے وہابی لوگ آ گئے، جیسے اخیر میں داعش نے عراق پر حملہ کیا اور کربلا کے بہت قریب تک پہنچ گئے تھے، تو مرحوم عباس حاتف کوچانی کہتے ہیں کہ ہمیں خود کو تیار کرنا چاہیے، مختلف قسم کے اسلحوں کو چلانے کی ٹریننگ حاصل کرنی چاہیے، اپنے نوجوانوں کو آمادہ کرنا چاہیے، انہیں تربیت دینی چاہیے تاکہ ایسے مشکل اور حساس وقت میں ہم اپنا دفاع کر سکیں۔ یہی سوچ میں مگن تھا کہ میں سوچتے مرحوم قاضی کے دروازے پر پہنچا، میں نے دروازے پر دستک دی، اور دروازے میں جب دروازہ کھلا تو اندر داخل ہو گیا۔ فرماتے ہیں جیسے ہی مرحوم قاضی کی نظر مجھ پر پڑی تو مجھے دیکھ کر فرماتے ہیں کہ اچھا تو اب تم جنگ میں مصروف ہو۔ مرحوم عباس حاتف کوچانی کہتے ہیں کہ اچانک میرے ذہن میں
چونکہ ایک دوسری طرف مصروف تھا تو مجھے آغا قاضی کی بات سمجھ میں نہیں آئی، تو میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ نے کیا فرمایا، میں کس چیز میں مصروف ہوں؟ تو مرحوم قاضی نے دوبارہ فرمایا کہ میری مراد یہ تھی کہ تم اپنے نفس امارہ کے ساتھ جنگ میں مصروف ہو۔ تو یہاں اس واقعے سے مرحوم عاطف کوچانی اس بات کو نقل کرنا چاہتے ہیں کہ گو کہ میں اپنے رہائش گاہ سے مرحوم قاضی کے گھر آ رہا تھا، لیکن راستے میں جو تفکرات اور خیالات اور وہ جو جنگ کے تمام ماحول اور تمام جو چیزیں میں سوچ رہا تھا، مرحوم قاضی ان تمام سے آشنا تھے، لہٰذا دیکھتے ہی مجھے کہتے ہیں کہ تم جنگ میں مصروف ہو، اور پھر فرمایا کہ اپنے نفس امارہ کے ساتھ جنگ میں مصروف ہو اور خود کو تیار کر رہے ہو تاکہ اگر شہر مقدس نجف اشرف پر کبھی کوئی ایسی آنچ آئے تو تم لوگ اس کا دفاع کر سکو۔ تو عزیزان محترم، بزرگان واقعاً ان سے نقل شدہ واقعات، ایک تاریخی نوعیت کے واقعات اور بے نظیر قسم کے واقعات انسان کے لیے ایک تربیت کا باعث بنتے ہیں۔ جیسے یہی مرحوم عاطف کوچانی نے جو یہ واقعہ بیان کیا مرحوم قاضی سے متعلق، تو ایک کلی تاریخی حقائق جو تاریخی نوعیت کے ہیں، مختلف مستند کتابوں میں بیان کیے گئے ہیں کہ کیسے کربلا کی بے حرمتی کی گئی اور نجف اشرف کی بے حرمتی کے غرض سے وہ لوگ آئے، 4-5 ہزار تک مؤمنین کو شہید کر دیا گیا۔ واقعاً ایک تاریخی نوعیت کا واقعہ ہے جسے شیخ عباس عاطف کوچانی خیالات میں اس واقعے تک چلے گئے اور پھر اس کو نقل کیا مرحوم آیت اللہ طہرانی کے لیے، اور پھر مرحوم قاضی کا بھی بیان کہ تم اپنے نفس کے ساتھ جنگ میں مصروف ہو اور خود کو تیار کر رہے ہو۔ خداوند متعال ان بزرگان کے درجات کو عالی سے متعالی کرے۔ خداوند متعال حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے، جو منتقم آل محمد ہیں، اور وہ حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام پر اور ان کے شیعوں پر ہونے والے مظالم کا انتقام لیں۔ آپ تمام عزیزان کے لیے حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب و زیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔